ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حکم کے بعد جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنے کا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جو والدین کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک یا ان کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا، اس کی بھی اسی طرح ایک اہمیت ہے جس طرح عبادت کے حکم کی اہمیت ہے۔ والدین کی خدمت، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ والدین کا حق ہے۔ اور جو بھی صاحب اولاد ہیں وہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ والدین کے دل میں اولاد کے لیے کتنا پیار ہوتا ہے۔
جس طرح والدین کے دل میں اولاد کا پیار ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اولاد بھی اپنے والدین کے ساتھ اسی طرح پیار کرتی ہے۔ مگر انسان کا بچپنا اور اس کی جوانی اور پھر اس کے بعد کی جو زندگی کا مرحلہ ہے، والدین کی جو محبت ہوتی ہے اس میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی کئی ساری وجوہات ہیں۔ جس طرح بچہ بچپن میں ماں باپ سے محبت کرتا ہے، وہ جوانی میں محبت کچھ کم ہو جاتی ہے، اور جوانی کے بعد کی جو زندگی ہے، جب وہ خود شادی شدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں ماں باپ کی وہ محبت نہیں ہوتی جو بچپن میں ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے، والدین کی خدمت، ان کا احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی یہ فرض ہے، اور اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ صرف اللہ نے جہاں والدین کی بات کو ماننے سے روکا ہے، وہ صرف اس صورت میں ہے کہ والدین اگر اپنی اولاد کو حکم دیتے ہیں شرک کرنے کے لیے، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں نافرمانی ہو رہی ہو وہاں وہ حکم دیتے ہیں کہ یہ کرو، تو اولاد کو وہاں والدین کی بات نہیں ماننی، وہ بھی اس لیے کہ وہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس لیے والدین کی بات کو نہیں ماننا۔ اس کے علاوہ ہر موقع پر، ہر موڑ پر والدین کے ساتھ جہاں حسن سلوک سے پیش آنا ہے وہاں ان کی بات کو بھی ماننا ہے۔ وہ بات اس وقت وہ آپ کے فائدے میں ہو یا نہ ہو، لیکن ان کی خاطر، ان کے دل کو جیتنے کے لیے، ان کے احترام میں، کیونکہ وہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہو رہی، مگر آپ کو کوئی نقصان نظر آ رہا ہے ذاتی طور پر، آپ پھر بھی والدین کی بات کو مانیں۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے وہاں آپ ان کی بات نہیں مانیں گے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کا حکم بھی دیا، آپ نے فرمایا کہ لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ انما الطاعت فی المعروف، اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہوگی، جہاں جہاں نیکی کا کام ہوگا وہاں وہاں بات کو مانا جائے گا، جہاں بات نافرمانی کی آئے گی وہاں بات کو نہیں مانا جائے گا۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ اجمعین نے اپنی صحیحین میں ایک واقعہ ذکر کیا جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری جو والدہ ہے وہ عہد قریش، یعنی جو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا، وہ مشرکہ تھی اس وقت، تو کہا کہ میری جو والدہ ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، مشرکہ ہیں، وہ میرے پاس آئی ہیں اور میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں یہ بات پوچھنے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں مگر میری والدہ تو مسلمان نہیں ہے، وہ تو اپنے ہی دین پر ہے، یعنی وہ مشرکہ ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری والدہ جو میرے پاس آئی ہے جو کہ مسلمان نہیں ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اس سے ملوں، اس کی خدمت کروں، اس کے ساتھ نیکی کروں، یا آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہاری والدہ مسلمان نہیں ہے، تم اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو گی، حسن سلوک ہی سے پیش آؤ گی، ان کی عزت یا ان کا احترام تم پر لازم ہے، تم نے اسی طرح ان کے ساتھ پیش آنا ہے جو کہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر
جو یہ نصیحت فرمائی ہے یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے کہ آپ مسلمان ہوں اور آپ کے والدین مسلمان نہیں ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ آپ اگر مسلمان ہیں اور ماں باپ غیر مسلم ہیں تو اب آپ ان کے ساتھ نیکی نہیں کرو گے یا ان کی خدمت نہیں کرو گے یا ان کی بات نہیں مانو گے یا ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آؤ گے، قطعاً نہیں۔ جو دین آپ نے مانا ہے، جو دین آپ نے قبول کیا ہے، وہ دین آپ کو کیا حکم دے رہا ہے؟ نیکی کرنے کا، اور نیکی کا سب سے پہلا اگر حق کوئی سمجھا جاتا ہے تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ والدین اگر مسلمان ہیں مگر وہ دیندار نہیں ہیں، بہت سارے گھرانوں میں ایسا بھی ہوتا ہے، اور بالخصوص آج کل کے معاشرے میں اولاد پڑھی لکھی ہے، اولاد نے تحقیق کی، ان کو صحیح راستہ سمجھ آ گیا کہ قرآن و حدیث کا یہ راستہ ہے، قرآن و حدیث کی یہ تعلیم ہے، لیکن جو والدین ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ اسی طریقے پر قائم ہیں جو اپنے بڑوں کو دیکھا، شرک کرتے ہیں، بدعات کی طرف جاتے ہیں، عرس میلوں میں شریک ہوتے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے ہیں، گویا کہ والدین کے جو طور طریقے ہیں وہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہیں۔ مگر ان کی جو اولاد ہے وہ پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، انہوں نے تحقیق کی، دین کو سمجھ لیا۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ اولاد دیندار ہے، پڑھی لکھی ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ بے شک وہ والدین مشرک ہیں، وہ بدعتی ہیں، وہ بے دین ہیں، مگر آپ تو دیندار ہو نا، آپ دیندار ہیں تو آپ کو اپنی دینداری قائم رکھتے ہوئے ان کے ساتھ اتنا ہی اچھا برتاؤ کرنا ہے کہ وہ آپ کی اچھائی کو دیکھ کر، آپ نے حسن سلوک جو اختیار کیا اس کو دیکھ کر ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ معاشرے میں ہوتا یہ ہے، جہاں اولاد پڑھی لکھی ہوتی ہے اور والدین ان پڑھ ہوتے ہیں، والدین وہی پرانی سوچ پر اپنے بڑوں کی بات کو مانتے ہوئے وہ دین کے بس اسی دائرے کے اندر ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنے خاندان یا برادری میں جو کچھ دیکھا وہ اسی پر قائم ہوتے ہیں۔ مگر اولاد جو پڑھی لکھی ہوتی ہے وہ اپنے ان والدین کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ناسمجھ ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ شرک بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں کرتے، یہ ویسا نہیں کرتے۔ مگر جو اولاد پڑھی لکھی ہے ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام بھی کریں گے، ان کی خدمت بھی کریں گے، ان کی فرما برداری بھی اختیار کریں گے، ان کی صرف وہ بات نہیں مانیں گے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اگر یہ دیندار ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پہ عمل کر رہے ہیں تو ان کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہوگا کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی والا لہجہ اختیار کریں اور والدین کو اپنے سے کم تر سمجھیں یا والدین کو سمجھیں کہ یہ تو بے وقوف ہیں، ان کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، سارا پتہ ہمیں ہے۔ اگر یہ سوچ کسی کے دل میں، ذہن میں آ رہی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تکبر جو آپ کے اندر ہے یہ آپ کو برباد کر دے گا۔ اگر آپ صحیح راستے پر ہیں تو صحیح راستے کو اپناتے ہوئے آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ یہ حکم آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، تو آپ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو۔ والدین کے لیے ان کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے اور آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اور اگر یہ اولاد جو سمجھ بیٹھی ہے کہ ہم صحیح ہیں اور ماں باپ غلط ہیں تو یہ بات سمجھ لیجئے، اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کو صحیح ہی کرنا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جو صحیح ہے۔ صحیح کے اندر والدین سے حسن سلوک اور ان کی خدمت سب سے پہلا درجہ ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں مگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں رکھتے تو آپ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کا رویہ ماں باپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو صحیح کیسے سمجھ سکتے ہیں؟
بے شک آپ کو مسلک صحیح مل گیا مگر آپ کو اخلاقیات نہیں ملی۔ آپ کا اخلاق کا اچھا ہونا سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کا اخلاق آپ کے والدین کے لیے بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے عرب کے اس معاشرے کے اندر جہاں غیر اللہ کی پوجا ہوتی تھی، لوگ بتوں کے سامنے جھکتے تھے، اپنے آپ کو جو منوایا ہے وہ اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے منوایا ہے۔ لوگ آپ کو اخلاق کے اعتبار سے جانتے تھے، اور اگر آج ہم بھی معاشرے میں ویسا بننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو، تو ہمارے اچھے اخلاق کے سب سے پہلے جو حقدار ہے وہ ہمارے والدین ہیں۔ والدین مسلمان ہوں یا مسلمان نہ ہوں، والدین دیندار ہوں یا وہ دیندار نہ ہوں، مگر آپ نیکی نہیں چھوڑیں گے، آپ جو ان کی خدمت کر رہے ہیں وہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ یہ سب کچھ کرنا آپ کے لیے نیکیاں ہیں، اور آپ کو تو نیکیاں کمانی ہیں۔ جیسے صحیح راستے پر چل کر آپ نیکیاں کماتے ہیں، تو والدین کی خدمت کر کے بھی آپ نیکیاں ہی کما رہے ہیں۔ اور والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ ہے، یہ بات یاد رہے، جو اعمال اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا لگتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے ٹائم پر ادا کرنا۔ ہر نماز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اور ہر نماز کو اس کے ٹائم پر ادا کرنا۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نماز کو ہمیشہ تاخیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، جب ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہوتا ہے تو جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کو جو محبوب ہے عمل، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ جیسے ہی وقت ہوا تو نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ محبوب اعمال میں سے ایک ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر کون سا وہ عمل ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم بر الوالدین، اس کے بعد یعنی نماز کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور ان کی خدمت کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد جو دوسرے نمبر پر محبوب ترین عمل کا ذکر کیا گیا وہ والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا ذکر کیا گیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد اگر کوئی بڑی نیکی ہے جو اللہ کو محبوب اور پسند ہے تو وہ آپ کے اور ہمارے والدین ہیں، جن کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آنا، ان کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرنا، اور دل و جان سے ان کو چاہ کر ان کی خدمت کرنا۔ یہ بڑی بڑی نیکیاں جو اللہ کو پسند ہیں، یہ ان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اور آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہم نے اس معاملے کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ جب ہم والدین کے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں تو ہمارے دل میں ان کی وہ جو عزت اور احترام ہے وہ کم ہو گیا۔ ہم اپنے گھر کے اندر جو فضول چیزیں ہوتی ہیں ان میں ہم نے اپنے والدین کو بھی استغفر اللہ شامل کر دیا کہ گھر کی جو فضول چیزیں ہیں ان میں ایک یہ بھی ہیں جو بوڑھے ہیں اور انہوں نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے۔ والدین کی خدمت یہ بھی ایک جہاد ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر جانے کے لیے اجازت طلب کرنے لگا کہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ اجازت دیجیے تاکہ میں بھی اس لشکر کے اندر شامل اور شریک ہو جاؤں جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دینے سے پہلے اس نوجوان سے، اس شخص سے سوال کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا الک ابوان، الک ابوان، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ تیرے ماں باپ موجود ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ففیہما فجاہد، تو پھر جاؤ جا کر ان کی خدمت کرو، یہ بھی جہاد ہے۔ اگر تم جہاد کے لیے جانا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کو اپناؤ، یہ بھی جہاد ہے۔ تم نیکیاں کمانا چاہتے ہو جہاد کر کے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، یہ بھی جہاد اور یہ بھی نیکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام جو امت کو دیا، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ والدین کی خدمت کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ جس طرح جہاد کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کیا جاتا ہے، اسی طرح والدین کی خدمت کر کے بھی آپ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ جس طرح جہاد کے لیے انسان کوشاں ہوتا ہے، اپنے آپ کو کھپاتا ہے، اس طرح اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے آپ اپنے آپ کو کھپا کر، مصروف رکھ کر، ان کی صحیح خدمت کر کے آپ اسی طرح نیکیاں کما سکتے ہو۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہجرت اور جہاد پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس پر صرف اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طلبگار بننا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، ہجرت کے لیے بھی، جہاد کے لیے بھی، اور یہ بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ مجھے اس پر اجر و ثواب دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ، تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں دونوں ہی زندہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کیا پھر تم اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے طلبگار ہو نا؟ اس نے کہا جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ ہی سے اجر و ثواب کا طلبگار ہوں کہ مجھے اجر عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فارجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، پھر واپس چلے جاؤ اپنے ماں باپ کی طرف اور جا کر ان کی خدمت کرو اگر تم اللہ سے اجر کے طلبگار بننا چاہتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو جو نیکی بتلائی وہ ماں باپ کی خدمت ہی کی طرف آپ نے اس کو بھیجا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اگر تم اللہ سے اجر و ثواب کے طلبگار بننا چاہتے ہو تو نیکیاں تو تمہیں تمہارے گھر کی چار دیواری کے اندر ہی ملیں گی۔ اور والدین کی خدمت کر کے اگر آپ جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی اپنا سکتے ہیں۔ حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے جہاد کے بارے میں مشورہ طلب کیا کہ آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں کہ میں بھی جہاد کے لیے آپ کے ساتھ چلوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزمہما فإن الجنت تحت ارجلہما، جاؤ جا کر انہی کی خدمت کرو اور ان کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت تو ان کے قدموں تلے ہے۔ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے راستے پر نکل کر اللہ کی جنت کو حاصل کر لوں تو یہ بات یاد رہے اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کر کے بھی جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی نیک اعمال میں سے وہ عظیم عمل ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ سے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔
عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخلت الجنت فسمعت فیہا قراءۃ، میں جب جنت کے اندر داخل ہوا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو آپ نے جنت کا نظارہ کیا، آپ نے جنت کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں پر کسی کے قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز سنی کہ کوئی بڑی پیاری آواز میں قرأت کر رہا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے جو جنت کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اتنی پیاری آواز؟ تو مجھے پوچھنے پر بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کو جانتے تھے تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کذالکم البر، کذالکم البر، واقعتاً نیکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، نیکی ایسے ہی کی جاتی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا یہ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا، اپنی والدہ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ گویا ماں کی خدمت کر کے یہ اس مقام تک پہنچا ہے کہ جنت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی آواز سنی۔ تو ماں باپ تو ہمارے گھروں کے اندر بھی موجود ہیں، اگر دونوں ہیں تو دونوں کی، اگر دونوں نہیں ہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک وہ آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، کبھی ان کے سامنے اونچا نہ بولیں، اگر ان کی کوئی بات ناگوار بھی گزرتی ہے اس پر بھی اپنے آپ کو برداشت کے دائرے میں رکھیں اور کبھی بھی ان کو تنگ نہ کریں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو شادیوں کے بعد ہمارا سارا رجحان اپنے بیوی بچوں کی طرف ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک فطرتی عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات یاد رہے اگر آپ پورا جھکاؤ اپنے بیوی بچوں کی طرف کر کے ماں باپ کو بالکل نظر انداز کر دیں تو یہ ان کی حق تلفی ہے۔ آپ کے بیوی بچے بھی آپ کے پیار ہی کے مستحق ہیں، مگر آپ کے ماں باپ ان کی وجہ سے آپ اس مقام تک پہنچے ہیں، آپ ان کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہوگی کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کو چھوڑ دے، اپنی بیوی کی باتوں کی وجہ سے اپنی ماں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ گویا وہ گھر کی ایک ملازمہ ہو، تو جان لیجیے آپ جنت کے راستے پر نہیں ہیں۔ آپ نے اپنی ماں کے ساتھ اگر یہ رویہ رکھا ہوا ہے اور آپ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر ماں سے نفرت کرتے ہیں تو آپ پھر اپنے آپ کو اچھا مسلمان یا نیک نہ سمجھیں۔ آپ نے اپنے لیے جہنم خود تیار کی ہوئی ہے کہ آپ جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں یہ جنت کے لوگوں کا راستہ نہیں ہے۔ کتنے سارے گھروں کے اندر معاملات اسی طرح کے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ اس قدر اذیت ناک ہوتا ہے کہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اولاد اب جوان ہو گئی، ضرورت تھی کہ یہ ہماری خدمت کرے، مگر یہ ہمیں اتنی اذیت دے رہی ہے، نہ وقت پر یہ کھانا ہمیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بیچارے بوڑھے ہیں، خود پکا تو نہیں سکتے، خود کما تو نہیں سکتے، مگر جو اولاد سے توقعات ہوتی ہیں ان توقعات پر یہ اولاد پورا نہیں اترتی، تو بیچارے یہ زندہ جی یہ مر جاتے ہیں۔ ایسی زندگی اس کا کیا فائدہ جن میں اپنے والدین کو خوش نہ رکھا جائے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، میری غلطیوں اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو ان گناہوں کے لیے جو کفارے والا عمل ہے وہ والدین کی خدمت ہی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اور کیا میری کوئی توبہ کی کوئی قبولیت کا کوئی ذریعہ یا کوئی راستہ کوئی سبیل ہوگی کہ میرا وہ گناہ معاف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ پر قیامت کے دن نہ پکڑے؟ کیا ایسا کوئی راستہ کوئی سبیل کوئی موجود ہے کہ
کہ وہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے گناہ کون سا کیا ہے، مگر اس سے سوال یہ کیا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، میری والدہ تو زندہ نہیں ہے، وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے، یعنی تمہاری والدہ کی جو بہن ہے وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں وہ زندہ ہے۔ فرمایا پھر اسی کی خدمت کرو۔ والدہ زندہ ہوتی تو اس کی خدمت کا حکم دیتے، اگر والدہ زندہ نہیں ہے، اس کی جو بہن ہے جو تمہاری خالہ ہے، فرمایا پھر اس کی خدمت کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ وہ جو تم کہہ رہے ہو مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اس گناہ کا اگر کوئی کفارہ بن سکتا ہے تو یہ ان کی خدمت ہے جس کی وجہ سے یہ تمہارا گناہ مٹا دیا جائے گا۔ اس سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، ان گناہوں کا اگر کوئی کفارہ بننے والی چیز ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں یا ہمارے وہ قریبی رشتے ہیں کہ ماں باپ کی عدم موجودگی میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے ہم بہت نیک بن سکتے ہیں، اور یہ گناہ جو ہم سے ہو چکے ہیں یہ نیکیاں ان کا کفارہ بن سکتی ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے، اگر والدین کو راضی نہیں رکھا ہوا، دوستوں کو راضی رکھا ہوا ہے، والدین کو ناراض کیا ہوا ہے اور اپنا مال دولت اپنے دوستوں پر نچھاور کر رہے ہیں اور والدین کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی، تو یہ آپ کے لیے سودا بڑا مہنگا ہوگا۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین، اللہ رب العالمین کی جو رضا ہے وہ رضا اصل میں والدین کی رضامندی کے اندر ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کیسے ہوگی؟ اللہ کی رضا حاصل ہوگی والدین کی رضامندی میں، یعنی آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ خوش ہیں کہ آپ ان کے خدمت گزار ہو، آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ خوش ہیں کہ آپ ان کا احترام کرتے ہو، آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ خوش ہیں کہ آپ ان کی عزت کرتے ہو، ان کی خدمت کر کے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہو، تو یہ ماں باپ آپ کے ساتھ راضی ہیں تو پھر امید ہے کہ اللہ بھی راضی ہوگا۔ کیوں؟ یہ راضی ہیں تمہارے ساتھ۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَسَخَطُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ، اور اللہ رب العالمین ناراض ہوگا اس پر کہ جو والدین اس کے ساتھ ناراض ہیں۔ اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اب یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھو ان کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اور یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ گویا حقوق العباد کے اس رشتے میں اگر ہم کمزور ہیں تو ہم حقوق اللہ کے اس اعلیٰ درجے پر فائز نہیں ہو سکتے۔ اور اگر ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، تنگ کیا ہوا ہے، اور دل میں یہ چاہت ہے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، تو پھر یہ ہماری بھول ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کو راضی رکھنا ہوگا، اور اگر یہ ناراض ہیں تو پھر اللہ کی رضا کو بھول جاؤ۔ صورتحال کافی گھمبیر اور کشیدہ ہے کہ ہم اس بھول کے اندر ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ ہم جیسا چاہیں سلوک کریں، مگر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے پکے دیندار نمازی اور پرہیزگار بنے ہوئے، معاشرے کے اندر ہماری بڑی عزت ہے، مگر ماں باپ کے ناک میں دم کیا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں بڑے اچھے اور اونچے درجے پر فائز ہو جائیں گے۔ اس بھول کے اندر ہم اس قدر اور بھول گئے کہ ایک بندہ امید تو یہ رکھے ہوئے ہے کہ کاش میری موت آئے اور میں مسجد کے اندر سجدے کی حالت میں ہوں تو میری روح نکل جائے، میری موت آ جائے۔ یہ جو اتنی اچھی امید رکھے ہوئے کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں اور سجدے کی حالت میں ہوں تو میری روح پرواز کر جائے، مگر یہ کبھی مسجد میں داخل بھی نہیں ہوتا، یہ کبھی مسجد میں آتا بھی نہیں ہے، اور امیدیں بڑی اچھی لگا رکھی ہیں کہ سجدے کی حالت میں موت آنی چاہیے، تو کیا ایسی امیدوں کا کوئی فائدہ ہوگا؟
آپ اللہ سے امید لگائے ہوئے ہو کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے. ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے, ان کو تنگ کیا ہوا ہے, ان کو پریشان کیا ہوا ہے, اور اللہ سے امید لگائی ہوئی ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. تھوڑا سا سوچئے کہ معاشرے کے اندر جو سلوک آج ہم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں, کیا یہ سلوک ٹھیک ہے؟ اگر آج آپ جوان ہیں, نوجوان ہیں, ابھی ابھی شادی ہوئی ہے, گزرتی عمر کے ساتھ آپ بھی اس مقام تک پہنچو گے جو مقام آج آپ کے بوڑھے ماں باپ کا ہے. اگر اس مقام پر آپ پہنچو جو آج آپ اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہو, کل آپ کی یہ اولاد آپ کے بڑھاپے میں اگر آپ کے ساتھ ایسا کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اپنے اس مستقبل کو سوچ کر اور دیکھ کر آج ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجئے کہ ماں باپ کی خدمت کر کے آپ جنت کو حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرا جو والد ہے وہ مجھ سے میرے مال کا مطالبہ کرتا ہے, یعنی کماتا میں ہوں, محنت مزدوری میں کرتا ہوں, اور جو میں کما کے لاتا ہوں میرا جو باپ ہے وہ مجھ سے پھر بھی مانگتا ہے کہ بیٹا مجھے مال چاہیے, پیسے چاہیے, میں نے یہ لینا ہے, میں نے وہ لینا ہے. تو کماتا میں ہوں, محنت میری ہے, مگر میرا باپ مجھ سے لینے کے لیے آ جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی بات کو سنا اور اس سے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا, انت و مالک لوالدیک یا انت و مالک لابیک, کہ تو بھی اور تیرا مال بھی یہ سب کچھ تیرے والدین کا ہے یا تیرے باپ کا ہے. اگر آج کوئی نوجوان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کما رہا ہوں اس پر میرے ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے, تو یہ جان لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ پہلے ہی فرما دیا ہے کہ تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے ماں باپ کا ہے. اگر ماں باپ اپنی ضرورت کے مطابق تم سے مانگتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے, وہ لے سکتے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ والدین کیوں مانگے, آپ سے والدین کیوں مانگے کہ بیٹا مجھے پیسے دو, میں نے یہ لینا ہے. اگر آپ اچھی اولاد ہیں تو آپ کیا خود ان کی ضرورتیں پوری کرو گے یا انتظار کرو گے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے مانگیں اور مطالبہ کریں؟ اگر آپ اتنے اچھے ہیں اور خدمت گزار ہیں تو آپ کو خود احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کی ضرورتیں کیا ہیں, ان کے بغیر کہیں ہمیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے, وہ کیوں ہم سے سوال کریں؟ اور اگر کوئی اس بھول میں اگر ہے کہ کماتے ہم ہیں اور مانگنے یہ آ جاتے ہیں, یہ تمہارے ماں باپ ہیں, ان کی وجہ سے ہی تم ہو, اگر یہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے. تو اس چیز کو ذہن سے نکال دو کہ تم بھی اور تمہارا مال بھی انہی کا ہے سب کچھ. اور شادی کے بعد تو یہ کیفیت اور تبدیل ہو جاتی ہے. بیوی پٹیاں پڑھاتی ہے کہ کما کے تم لاتے ہو اور تمہارے ماں باپ لے جاتے. اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے دین کے جتنا آپ قریب ہوں گے انشاءاللہ اتنی ہی اصلاح ضروری اور زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے, دین کو سمجھنے, اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.